نسیم زہرا صاحبہ، ساری سچویشن میں واٹ وڈ یو سے ایز این اینالسٹ کہ عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو سکی شدید خواہش کے نتیجے میں بڑی مشکل سے، اور پھر 2 دن وہ رہے، اور ان 2 دنوں کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا. اب حکومت کہہ رہی ہے، ججز کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، تو یہ معاملہ کوئی سیٹل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پہ؟ دیکھیے تھوڑا سا ابھی آپ جو فرما رہے ہیں شدید خواہش، تو اب اس کا یعنی کہ دیکھیے 2 ڈائمینشنز تھے ان کے جو اریسٹ ہونے کے. ایک تو یہ کہ ایک کیس تھا جس میں ملک ریاض صاحب انوالو تھے، اور وہ جو ٹرسٹ تھا، تو وہ کیس ہے یا نہیں نیب کا، نمبر 1. نمبر 2، نیب کا لا کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ آپ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی حکومت میں آدھا درجن منسٹر جو تھے وہ جیل میں گئے، 6 مہینے گئے، 4 سال گئے، 3 سال گئے. اچھا، تو دوسرا یہ. تیسرا یہ کہ ریس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو وہ آپ کو لے لیتے، they can take you in custody for up to 2 weeks. تو ایک تو یہ قانون بھی تھا اور یہ بھی تھا، اور لیکن جو پرابلم تھا وہ یہ تھا جس کو ہم نے سب نے کرٹیسائز کیا کہ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، وہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ وہ وائلیٹ کرتا ہے جو ایک جنرل پریکٹس ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ 2012 میں جب ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو، موسیٰ گیلانی کو، سپریم کورٹ کے گیٹ سے اٹھایا گیا تھا ایفرڈین کیس میں، تو جسٹس ناصر الملک نے ان کو رہا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی یہ غلط کیا ہے، اے این ایف نے ان کو اٹھایا تھا. تو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ان کو واپس ریورس کر کے اس پوائنٹ پہ لائیں جہاں بائیو میٹرکس وہ دینے گئے ہیں، اور اس کے بعد پروسیڈ کریں اکارڈنگ ٹو واٹ از لا. تو مجھے یہ مطلب عمران خان صاحب کہتے تھے جی اس کو بھی پکڑیں گے، اس کو بھی پکڑیں گے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب کہتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے، نیب نے کام کرنا ہے یا نواز شریف عمران خان صاحب نے کام کرنا ہے. تو کلچر تو وہی چلا ہوا ہے نا، پولیٹیکل ٹیٹ فور ٹیٹ. تو اس حد تک یہ ریٹرک چلتا ہے حکومت کا، اور نیب اب حکومت کے کہنے پہ کس کے کہنے پہ کس کو پکڑتی ہے وہ آپ میں دونوں جانتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب where does this go from here؟ اب جو سپریم کورٹ میں آپ نے ٹھیک کہا کہ جج جو ہیں، ایک جسٹس اطہر من اللہ کو جو لے کے آئے چیف جسٹس صاحب اپنے بینچ پہ، تو اس سے یہ تو بات ٹوٹی نہ کہ جی وہ ایک ہی بینچ ہے، ایک ہی بینچ ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کافی سخت آبزرویشنز دی. آپ نے دیکھا ہی از دا ون جنہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں تھا. پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک یہ جتنا بھی کنڈیم کرے کور کمانڈرز کے جو گھروں پہ دھاوا بول رہا ہے، جو اٹیک ہوا ہے، ایک ماحول بنا تھا جس میں ہوا ہے، اس پہ ہر صورت پہ کیسز چلنے چاہیے، چاہے اے ٹی اے چاہے جو بھی. لیکن اس کے گاب میں یہ کہنا کہ جی پارٹی ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، دس از ان ایکسیپٹیبل. ایز اے پاکستانی میں یہ کہہ رہی ہوں، جو بھی بھلے سے پارٹی ہو، ہم ہر ایک کے لیے یہ کہیں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹیررسٹ کہنا غلط ہے. یہ تو پاکستان نے دیکھا کیسے ہم نے سفر کیا. تو اب دیکھیے کل احتشام جو کل ہوتا ہے وہ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ کل اب ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، اور آپ بھی لا کرتے ہیں اور جو آپ کے دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی لائر ہیں، تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج ذرا تفصیل میں انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو ادھر گھر میں رکھیں گے اور پھر آپ ان کے 10 لوگ ان کے پاس رہنے دیں گے، اس پہ مجھے میں بھی لا کی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میں تھوڑا سا اس پہ حیران ہوئی تھی. شاید آپ میں سے کوئی یہ ذرا لوگوں کو، ویورز کو اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ اتنی تفصیل میں کیوں جانے کی ضرورت تھی چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ گیسٹ روم میں رہیں گے اور یہ ہوگا. یہ دس نارملی ڈزنٹ کم ان اے کیس. اب کوئی وجہ ہوگی آرڈر میں وہ. جی میں نسیم صاحبہ، یہ جو آپ نے بات کی نا، ایگزیکٹلی اسی چیز کی تو خواجہ صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، جو میں ذکر کر رہا تھا. مجھے پتا ہے، نہیں مجھے پتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خواجہ صاحب کو ہی کوٹ کرتا ہوں دوبارہ. خواجہ صاحب نے کہا جی سنیں تو صحیح نا، پھر میں اس کا جو مجھے منطق سمجھ آتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. احمد صاحب سے، اویس صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی گیسٹ ہاؤس میں سہولتوں کا پوچھا جاتا ہے. پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں جی میں جیل میں رہا ہوں، 3 بینچ ٹوٹے ہیں، ہمارے ضمانت سننے سے انکار کر دیتے تھے. پھر انہوں نے کہا جی
इतनी इज्जत दी जा रही है ए साडे नसीब भैड़े हैगे ने ख्वाजा आसिफ साहब कह 6 महीने जमानत नहीं लभदी उसके बाद कहा जी हम रहे हैं मरियम रही हैं हमजा रहे हैं सानू तो मैट्रेस लभदा सी अच्छा अब मुझे जिसका मतलब और उन्हें उनकी शक्ल में देख रहा था तो मुझे लग रहा था ख्वाजा साहब को तकलीफ है अच्छा बात ये है जो बात मुझे समझ आता है ना जी वो ये है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ordered that the arrest was the way he was arrested was unlawful and invalid. He's a free man to go anywhere, right? तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं बनी गाला चला जाऊं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में पॉलिटिकल विजडम भी है इसीलिए मैंने कहा कि लीगल विजडम तो अपनी जगह पे जो है सो है पॉलिटिकल विजडम है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपको रिलीज तो कर दिया आप रिहा हैं और ये बल्कि इमरान खान इतराज उठा सकते थे कि अगर मैं रहा हूं तो फिर मुझे H11 पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में क्यों बिठा रहे हैं और सिर्फ 10 लोगों को मैं क्यों मिल सकता हूं आई एम अ फ्री मैन तो वो उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी की वजह से तो वो चीज खान साहब को भी समझ आ गई तो ये उनको अकोमोडेट नहीं किया गया अगर देखा जाए तो एक फ्री मैन को स्टिल रिस्ट्रिक्ट किया गया रिस्ट्रेन किया गया हाँ जी बहरहाल मैडम लास्ट कमेंट कर दें देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक नहीं बस मेरा ख्याल यही है कि इमरान खान साहब बाहर निकले तो इन सम वेज मुझे लगता है कि अगर हमने इस क्राइसिस में से निकलना है तो द बॉल इज इन इमरान खान कोर्ट किस तरह मैं क्यों कह रही हूँ एक तो ये कि मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लियर कट कॉन्डेमनेशन स्ट्रांग आनी चाहिए ये जो कोर कमांडर्स वगैरह के जो अटैक हुआ दूसरा ये कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो कहें कि जी मैं आई विल कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल के देखें मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की 6-7 जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से जो स्टेप्स हैं एहतशाम वो सब के सब वो कामयाब नहीं हुए उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो वो चाहते थे ना तो वो जेल भरो तहरीक ना तो उधर से पार्लियामेंट से निकलो फिर तो अब अगर वो बार बार खुद कह चुके हैं कि मेरे लिए इलेक्शन सबसे जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टेप्स उन्होंने लिए वो कामयाब नहीं हुए लेकिन पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है और अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो तो अगर सितंबर की जगह अक्टूबर और अगस्त की जगह सितंबर में हो जाए तो क्यों वो उसमें से नेगोशिएशंस में से बाहर गए मेरा ख्याल है वो भी गलत फैसला था और अब उनको चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वापस आए क्योंकि इलेक्शंस पीटीआई के लिए बेहतर है आई एग्री विद यू कि इमरान खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव हुआ है उसकी मजम्मत करनी बनती है क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क हम सबका है और ये जितनी भी सरकारी निजी फौजी सिविलियन तनसीबात इमारतें जो कुछ भी हैं ये किसी सूरत ये माहौल यहाँ पे एनार्की नहीं होनी चाहिए